سورہ یونس آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیوں کا تذکرہ ہے جن میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ ان میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی دل میں بٹھا کر اس کی بندگی کرو، اس کی بندگی میں زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں جن میں سے آج کے درس کے اندر جن کا تذکرہ ہے وہ ہے سورج اور چاند۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر تمہارے لیے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم اپنے دنوں کی، مہینوں کی اور سالوں کی گنتی اسی سورج اور چاند کے ذریعے کرتے ہو۔ تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ سال مکمل ہو گیا، فلاں مہینہ چل رہا ہے، اتنے دن باقی ہیں۔ اگر یہ سورج اور چاند کا نظام نہ ہوتا تو انسان یہ حساب کیسے لگا سکتا تھا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن ان کا جو اختلاف ہے، اختلاف کا مقصد یہ ہے کہ رات آتی ہے پھر وہ چلی جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، پھر دن آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر نظام، پھر مختلف، دن چلا گیا پھر رات آ گئی۔ تو یہ دن اور رات کا مختلف ہونا، ان کا تبدیل ہونا، بار بار آ جانا اور وقت پر آ جانا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خود بخود تو نظام نہیں چل رہا،
یہ نظام میں نے ہی بنایا ہے اور میں ہی چلا رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر بے شمار میری قدرت کی نشانیاں ہیں، بکھری پڑی ہیں، ان میں غور و فکر کرو تو بے ساختہ تمہاری زبان سے ایک ہی بات نکلے گی، سبحان اللہ، کہ یا اللہ تیری ہی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میری قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کر کے اور میری معرفت حاصل کر لی، میری محبت میں میری بندگی شروع کر دی اور وہ ایمان والی زندگی گزار کے میرے پاس آئے، ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، ان کے لیے جنت ہے، جنت کی دائمی نعمتیں ہیں۔ اور پھر جنت کے اندر جو جنتیوں کے ترانے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ جنتیوں کی خوراک ہے، روحانی خوراک ہوگی وہاں پر۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ دیکھا لیکن پھر بھی غفلت میں پڑے رہے، نہ اللہ پر ایمان لائے، نہ اللہ کے رسول پر، نہ قیامت کے دن پر، نہ مرنے کے بعد کی زندگی پر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ ان چیزوں کے اندر جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو پھر اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اور یہی تو مقصود ہے کہ اللہ کی محبت دلوں میں آ جائے۔ جب اللہ کی محبت ہوگی تو پھر انسان اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کے پاس سب سے قیمتی متاع اس کی جان ہے۔ جو اللہ کے راہ میں جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یا اللہ ایک جان دی ہے، اگر 100 جانیں بھی ہوتی، 1000 جانیں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے ان کو قربان کرتا چلا جاتا، اس لیے کہ تجھ سے پیار ہی بہت زیادہ ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو چمکدار بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور والا بنایا، نورانی بنایا، وقدرہ منازل، اور اللہ تعالیٰ نے اس چاند کی منازل مقدر کر دی ہیں، اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ کیوں کر دی ہیں؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان سکو، عدد السنین، سالوں کی گنتی، والحساب، اور حساب جان سکو۔ ما خلق اللہ ذالک، اللہ نے اس کو پیدا نہیں فرمایا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ آیات کو بیان فرماتا ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے مختلف ہونے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اس میں جو اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، بے شمار نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اب یہ پہلے گروہ کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر نہیں کیا اور وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی انہیں یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر ہم جی اٹھیں گے، پھر اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، وہ نہیں مانتے۔ ورضوا، اور وہ راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ساتھ، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس کے ساتھ اور مطمئن ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں بس ہماری یہ دنیا کی زندگی ٹھیک ہے، بس کھو پیو اور مزے کرو۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، جو یہ کمایا کرتے تھے، اس کے سبب ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔
دوسرا گروہ وہ ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا، ان کا رب ان کو پہنچائے گا، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، ان کا رب ان کو پہنچائے گا بایمانہم، ان کے ایمان کے سبب، تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گی جن کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، اللہ ان کو کہاں پر پہنچائے گا؟ نعمتوں والے باغات میں۔ جب یہ جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا، ان کی دعا وہاں یہ ہوگی سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، سبحانک اللہم، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ سبحانکا، تو پاک ہے، اللہم، اے اللہ، وتحیتہم فیہا، اور ان کی جو ملاقات ہوگی جنت میں، جو ان کی ملاقات ہوگی، فیہا سلام، اس میں سلام ہوگا، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری دعا کیا ہوگی؟ ان الحمدللہ، کہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نظر نہیں آتا، لیکن اس کی قدرت ہر ایک کو نظر آتی ہے اگر وہ دیکھنا چاہے۔ اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، جن میں ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے۔ سورج کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جعل الشمس ضیاء، اس کو ضیاء کا معنی بھی روشنی ہوتا ہے اور نور کا معنی بھی روشنی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ دونوں کی روشنی میں بھی فرق ہے۔ سورج کے لیے لفظ ہے ضیاءً، چمکدار، اس لیے کہ جو سورج کی روشنی ہے وہ بہت تیز ہے اور وہ گرم ہے، اور جو قمر ہے، جو چاند ہے، اس کی جو روشنی ہے وہ مدھم ہے، وہ میٹھی میٹھی ہے، اس لیے فرمایا کہ والقمر نورا، دونوں کی ایک جیسی نہیں ہے، سورج کے لیے ضیاء اور چاند کے لیے نور، دونوں کو لفظ الگ الگ دیے، دونوں کے صفات الگ الگ ہیں۔ یہ سورج جو کہ بہت بڑا سیارہ ہے، اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روشن بنایا ہے، اور چاند کی ذاتی روشنی نہیں ہے، باقی سیاروں کی ذاتی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی لیتے ہیں، اس کی روشنی سے وہ خود روشن بن جاتے ہیں۔ دن کے وقت سورج کی بادشاہی ہے اور رات کے وقت چاند کی بادشاہی ہے۔ سورج اپنا کام کرتا ہے جو اللہ نے اس کے ذمہ لگایا، چاند اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے ذمہ لگائی۔ سورج اور چاند دونوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے۔ اب چاند ہے، اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے کیوں ان کی منازل مقرر کی ہیں، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، سالوں کی اور اس کے علاوہ تم حساب، اس کی گنتی، اس کا حساب تم یاد رکھ سکو۔ یہ جو چاند ہے اس کی کتنی منزلیں ہیں؟ 28۔ کتنی ہیں؟ 28۔ 28 دن تک جب چاند نظر آتا ہے اس وقت بالکل باریک ہوتا ہے، دوسرے دن اس سے تھوڑا بڑھ جاتا ہے، تیسرے دن اس سے تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب 14 دن مکمل ہوتے ہیں تو یہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور 28 دن تک یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی منزلیں مقرر فرما دی ہیں۔ جب نیا چاند نظر آنا ہوتا ہے تو اس سے 1-2 دن پہلے غائب ہو جاتا ہے، تو 28 منزلیں ہیں، اس کے بعد پھر یہ غائب ہو جاتا ہے، 29 یا 30 کو پھر نظر آ جاتا ہے۔ اور چاند کی روشنی سے کیا کچھ ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم اپنا جو حساب کتاب ہے مہینوں کا، یہ فلاں مہینہ ہے، یہ جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، یہ محرم ہے، یہ رمضان ہے، تو یہ حساب ہم چاند کی وجہ سے کرتے ہیں۔
چاند کے ذریعے سے ہم یہ حساب رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جو سورج ہے اس کی وجہ سے ہمارے پھل پکتے ہیں، ہماری فصلیں پکتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، اور جو چاند ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر، پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں ہے کہ چاند اب نیا نظر آ گیا، چاند پرانا ہو گیا، اس کا اس وقت زمین پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمندر کی لہروں تک ان کے اندر اس چاند کا اثر ہوتا ہے۔ چاند بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اس سے وہ لہریں گھٹتی بڑھتی، اللہ کی قدرت ہے۔ پھلوں کے اندر مٹھاس اس سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت۔ اب یہ جو سورج ہے، اب اسی سورج کو اللہ اس طریقے سے چلا رہا ہے کہ وہ موسم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سردیوں کا موسم آ گیا، گرمیوں کا موسم آ گیا، اب یہ موسم بہار ہے، موسم خزاں، یہ سارے کے سارے موسم کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ سورج کی جو منزلیں ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اگر یہ ایک ہی طریقے سے چلتا رہتا تو پھر موسم تبدیل کیسے ہوتے؟ ایک ہی موسم رہتا۔ یہ موسم اللہ تعالیٰ ہی تبدیل کرتا ہے سورج کے ذریعے سے۔ تو سورج اور چاند دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب یہ نیا سال شروع ہوا ہے تو ہمارے یہاں چونکہ جہالت بہت زیادہ ہے، ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ کون سا سال ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، ہم اس سال کو نہیں مانتے۔ کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ یہ تو کافروں کا سال ہے، یہ تو فلانوں کا سال ہے۔ بھئی اللہ کے ہیں سارے کے سارے، کوئی کافروں کا نہیں ہے۔ سورج اور چاند دونوں کس نے بنائے ہیں؟ تو شمسی قمری حساب دونوں اللہ خود فرماتا ہے نا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَاب، دونوں کے ذریعے تم نے یہ حساب لگانا ہے، سالوں کی گنتی دونوں کے ساتھ رکھنی ہے۔ اللہ کی چاہت بھی یہی ہے۔ تو اس لیے یہ اسلامی مہینے جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ جو قمری ہیں، یہ تقویم بالکل ٹھیک ہے، حق ہے۔ اسی طریقے سے جو شمسی تقویم ہے یہ بھی حق ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم سورج کے حساب سے نہیں رکھتے، یہ ہم چاند کے حساب سے، وہ جو اسلامی مہینہ ہے، قمری مہینہ ہے، وہ جی رمضان کے اندر، اس کے لیے کوئی مہینہ یہ انگریزی فکس نہیں ہے کہ بھی جنوری کے اندر رکھیں گے یا دسمبر میں رکھیں گے یا جون جولائی میں رکھیں گے، نہیں، وہ چاند کے حساب سے ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے تو وہ بھی قمری لحاظ سے ہے۔ ہم حج کرتے ہیں قمری لحاظ سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے، اس نے عدت گزارنی ہے تو اس کے لیے 90 دن کہتے ہیں، وہ 90 دن نہیں ہے، 3 مہینے ہیں، اور وہ بھی قمری لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے۔ نہ یہ 31 کا ہوگا نہ 28 کا ہوگا، یا 29 یا 30۔ تو اس لیے یہ سارے کے سارے عبادات سے ان کا تعلق ہے نا۔ لیکن ایک بڑی اہم ترین بات عرض کرنے لگا ہوں، ہم کہتے ہیں جی دیکھو جی پھر سورج کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو پھر وہی والی بات ہو گئی نا۔ ابھی بے قمری سال ہے وہ اسلامی سال ہے، اور دوسرا یہ غیر اسلامی سال ہے، لیکن ہمارا جو دائمی نقشہ اوقات نماز ہے، کبھی اس میں غور و فکر کیے؟ کبھی کیے غور و فکر؟ یہ شمسی ہے کہ قمری ہے؟ جی شمسی ہے، یہ قمری نہیں ہے۔ ہماری نماز جو کہ ام العبادات ہے، سب عبادتوں کی ماں ہے، اس کا حساب اللہ نے ہمیں فرمایا کہ تم سورج کو دیکھو۔ اس نقشے میں کیا ہے؟ اب سورج طلوع ہو گیا جی، اب نماز مکروہ ہو گئی ہے۔ اب سورج سر پہ آ گیا جی، زوال کا ٹائم ہو گیا، چاند ہوتا ہے اس وقت؟ چاند سے اس کا تعلق ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ گنتی، یہ حساب، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میری قدرت کی نشانی ہیں، دونوں میں غور و فکر حاصل کرو اور میری معرفت حاصل کرو، میری محبت کو دل میں بساؤ۔ اس لیے یہ جو دائمی نقشہ ہے یہ شمسی ہے۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں صبح صادق، اب یہ غروب آفتاب، آفتاب غروب ہوتا ہے نا، چاند تو غروب نہیں ہوتا، آفتاب غروب ہوا، روزہ کھولو۔ تو اس لیے نماز ام العبادات ہے، اور اس کا پورا سلسلہ دار و مدار، اس کے جو اوقات ہیں اس کا تعلق شمس سے ہے، سورج سے ہے۔ اس لیے یہ سارے کے سارے دن، سارے کے سارے مہینے، سارے کے سارے سال یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کسی کے نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اور کافروں کے، کسی کے نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے یہ نظام بنایا ہے تاکہ میرے بندے پریشان نہ ہوں۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے ہر ایک چیز کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔
اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک رات اور دن ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، فرمایا کہ رات اور دن کا مختلف ہونا یہ میری قدرت کے نشانیوں میں سے، کبھی دن بڑا ہے کبھی رات بڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ جو رات اور دن کا نظام ہے، فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو لمبا کر دے، رات جا رہی ہے الی یوم القیامہ، قیامت آ جائے، اتنی لمبی اللہ تعالیٰ کر دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے بغیر کون ہے، یاتیکم بضیاء، جو روشنی لا سکے، جو دن کو لا سکے، کوئی لا سکتا ہے؟ فرمایا کہ ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ دن کو بڑھا دے، لمبا کر دے، قیامت تک لے جائے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے بغیر کون ہے، یاتیکم بلیل، جو رات کو لے آئے، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کر سکو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اگر رات نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، رات ہے تو بات ہے نا، ہر ایک انسان صبح سے لے کر شام تک مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کوئی کہتے ہیں میری ہڈیوں میں درد ہے، کوئی کہتے ہیں میری پسلیوں میں درد ہے، کوئی کہتے ہیں میرے سر میں درد ہے، آج تو میں بڑا تھک گیا ہوں، کتنا تھک جاتا ہے انسان۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تمہارے لیے نیند بنائی، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا ہے، یہ رات بنائی ہے، سکون کے لیے بنائی ہے، سو جاؤ، جب تم سو جاتے ہو صبح اٹھتے ہو تازہ دم، پتہ ہی نکل کیا کیا تھا، وہ سارا کچھ ختم، پھر نئے سرے سے، سارا دن پھر کام، پھر تھک گئے، پھر سو گئے، پھر تازہ دم، پھر نئے سرے سے، پوری زندگی ایسے گزر رہی ہے۔ اگر یہ رات نہ ہوتی، یہ نیند نہ ہوتی، انسان کتنا ٹائم نکال سکتا تھا، 1 دن 2 دن 3 دن، حد 5 دن، پھر پاگل، چھٹی ختم۔ اللہ نے اس نظام کو چلانا ہے، اور اللہ نے رات کا نظام کتنا پیارا بنایا، انسانی فطرت ہے، اگر 4 لائٹیں جل رہی ہیں، جب ہم نے سونا ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو بند کر دو، حد یہ کہ چلو 1 جلنے دو ورنہ ساری بند کر دو، انسانی فطرت ہے کہ وہ کہتے ہیں کم روشنی ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس کی فطرت کے مطابق جو نظام دیا، سورج دن کو آتا ہے، روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، رات کو جب جیسے سونے کا ٹائم ہے، سورج کو فرمایا کہ جا چھٹی کر، تیرا کام ختم ہو گیا، اب روشنی مجھے کم کرنی ہے تاکہ یہ لوگ آرام کریں۔ اور رات کی نیند، پورا دن سوتے رہو، رات کی 1 گھنٹے کی نیند بھی اس سے بڑھ کے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے مطابق رات بنائی ہے، آرام کے لیے بنائی ہے۔ انسان اگر خلاف فطرت رات کے ٹائم جاگتا رہتا ہے، دن کو سوتا رہتا ہے، تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو وقت کام کے لیے دیا، اس نے اس وقت آرام کیا، جو آرام کا ٹائم تھا اس وقت اس نے کام کیا، تو یہ فطرت کے خلاف اس نے عمل کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رات اور دن کا مختلف ہونا یہ خود بخود نہیں ہوتا، ان کا خالق بھی میں ہوں، ان کا مالک بھی میں ہوں، میرے حکم سے رات آتی ہے، میرے حکم سے پھر دن آتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ کہاں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر روز یہ اللہ کے پاس جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اجازت مانگتا ہے اپنی رفتار جاری رکھوں یا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جاری رکھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یہ جائے گا، جا کر اللہ سے اجازت مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت غضب میں ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضب میں ہوگا، اللہ فرمائے کہ کوئی اجازت نہیں ہے، پھر یہ واپس آ جائے گا۔ اب کہتے ہیں نا جی وہ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج نکلے گا، وہ نکلے گا نہیں، اجازت نہیں ملے گی، واپس آ رہا ہوگا۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں جی بس یہ چل رہا ہے جی، بس جیسے کہ وہ لوگ جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے،
قیامت کے دن کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی بس یہ نظام چل رہا ہے، جب تک یہ چلے گا اس کے بعد پھر یہ آپس میں سارے ٹکرا جائیں گے، اس کے بعد تباہی ہو جائے گی، نظام ختم ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. جب تک اللہ کی چاہت ہے تب تک نظام چلے گا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو لپیٹنا سب کچھ کو ختم کر دے گا. یہاں تک کہ سورج اذا الشمس کورت، جیسے کہتے ہیں کسی چیز کو کور میں بند کر دینا، اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، جو سورج ہے اس کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ جو ستارے ہیں ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کو چلا دیا جائے گا. ایک آدمی ارشاد فرمایا کہ جو پہاڑ ہیں ہم ان کا نظام کیسے بنائیں گے، ان کو کیسے چلائیں گے؟ فَكَانَ السَّرَابَ، یہ بالکل ایسے سراب بن جائیں گے، ریت بن جائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج چاند ہر روز اپنی ڈیوٹی دے رہے. اللہ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو پالے، نہیں ہو سکتا. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، جو رات ہے وہ دن سے آگے نکل جائے، نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان کے اوقات مقرر کر دیے، اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں. اور ایسا پیارا نظام ہے. اب ہمارے پاس رات ہے، یہاں پہ سورج چلا گیا، چھٹی پہ ہے، لیکن کہیں پر اس وقت ابھی دن ہے، وہاں پر بھی ڈیوٹی دے رہا ہے وہ. اس وقت ہمارے پاس رات ہے، اب چاند کی ڈیوٹی ہے، ہمارے پاس یہ چاند چلا جائے گا پھر یہ کہیں اور جا کے ڈیوٹی دے گا. ان کو آرام نہیں ہے، ان کی چھٹی نہیں ہے، لگے ہوئے کام کے اندر. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری قدرت کی نشانی تو بے شمار ہیں، کیا اتنی بڑی چھت تمہیں نظر نہیں آتی؟ اتنی بڑی چھت ہے، بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے اتنی بڑی چھت بنا کے تو دکھاؤ. جہاں بھی چلے جاؤ ایک ہی جیسا آسمان ہے، جہاں بھی چلے جاؤ دنیا گھوم لو. اللہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اتنا بڑا آسمان بھی نظر نہیں آتا، اتنی بڑی زمین بھی نظر نہیں آتی، سورج چاند ستارے دن رات کا مختلف ہونا کچھ بھی نظر نہیں آتا، فرمایا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے جسم میں غور و فکر کر لے. یہ تو تیرے قریب ہے، یہ تو تجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر میں نے مشینری کیسے فٹ کر دی ہے. تیرے جسم کا جو نظام ہے، تو کھاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے، تو پیتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے. یہ کھانا پینا، ہضم ہونا، چلنا پھرنا، دیکھنا سننا بولنا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اس جسم میں بھی تو غور و فکر نہیں کرتا؟ اگر اسی اپنے جسم کے اندر بھی غور و فکر کر لے تو تجھے میری قدرت سمجھ آ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کھول کھول کر سب کچھ بیان کر دیا. اب اس کے بعد جن لوگوں نے ان میں غور و فکر نہیں کیا اور وہ کہتے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک مقام پہ فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہ ہماری دنیا کی زندگی ہی ہے، نموت و نحیا، ہم مریں گے اور زندہ ہوں گے، بس یعنی کہ ہم یہیں زندہ ہوتے ہیں یہیں مرتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. کافر کیا کہتے تھے؟ اذا كنا عظاما ناخرہ، کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر دوبارہ انسان زندہ ہو جائے؟ اللہ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے گمان کر لیا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ بلا، کیوں نہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی پھر دوبارہ درست کر دیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. دنیا میں کتنے انسان ہیں لیکن یہ فنگر پرنٹس ہر ایک کا الگ الگ ہے، کسی کا کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں سورۃ القیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ، اس سورت کے اندر اللہ فرماتے ہیں انسان نے گمان کر دیا کہ میں اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتا، میں تو اس پر بھی قادر ہوں، علی ان نسوی بنانا، میں یہ فنگر پرنٹس بھی دوبارہ میں پیدا کر دوں گا. بڑا مشکل کام ہے یہ، لیکن اللہ کے لیے نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ کام کر سکتا ہوں جو کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو تم کیوں نہیں مانتے میری قدرت کو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے.
ایک آدمی ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں کا پیدا کرنا میرے لیے ایسے جیسے کہ ایک انسان کا پیدا کرنا، میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، ان الذین لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات پر امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اسی پر مطمئن بیٹھے، وہ کہتے ہیں بس یہ کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ ہم نے انہیں غور و فکر کی دعوت دی، بار بار ان کو سمجھایا دیکھو دیکھو دیکھو، لیکن ان لوگوں نے کچھ غور و فکر نہیں کیا، اپنی دنیا کی زندگی کے اندر خوش رہے، دنیا کے ہو کر رہ گئے، دنیا میں مگن رہے۔ فرمایا کہ ان کی آخرت کچھ نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی قدرت کی نشانی میں غور و فکر کر کے پھر اللہ کو پہچان لیتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ مان لیتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات مختصہ میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی نبوت کو، رسالت کو، ختم نبوت کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں، وعامل الصالحات، پھر نیک اعمال بھی کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں ان کو جنت کا راستہ دکھاتا ہوں، میں ان کو جنت کا راستہ لگاؤں گا۔ اور انسان جب جنت میں چلا جائے گا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے کہ وہاں پر نہ تو جانی عبادت ہے نہ مالی عبادت ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جس طریقے سے انسان سانس لیتا ہے، بے ساختہ سانس لیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا میں نے کتنا سانس لے لی ہے، بس وہ لے رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو جنتی ہیں وہ اللہ کا ذکر اسی طریقے سے کریں گے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کی سانسوں کے اندر رچ بس جائے گا۔ وہ کیا کہیں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم۔ اللہ کو یہ لفظ کتنا پسند ہے، اسی سے ہم نماز شروع کرتے ہیں نا، سبحانک اللہم۔ اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ معنی کتنا پیارا ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اللہ ہی تو پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم کہتے ہو سبحانک اللہم، میں خوش ہوتا ہوں، میں راضی ہو جاتا ہوں کہ میرے بندے میری پاکی بیان کر۔ تو یہ جنتیوں کے ترانے ہیں، جنتیوں کی دعا ہے، یہ ان کی پکار ہے، یہ جس طریقے سے وہ سانس لیتے ہیں اسی طریقے سے وہ سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم خود بخود جاری ہوگا۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، جب آپس کے اندر ملاقات ہوگی تو سوائے سلام کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے سلام۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک تو جنتی جب جنتی کو ملے گا السلام علیکم سلام کرے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کا جواب دے گا دوسرا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے جنت کے ہر ایک دروازے سے آئیں گے، داخل ہوں گے، اور جب فرشتے آئیں گے وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، جو تم نے دنیا میں صبر کیا تھا، تھوڑا سا اپنی خواہشات کو دبا کے رکھا تھا، تھوڑا سا صبر کیا تھا، تمہارے پر سلام ہو۔ وہ کہیں گے فنعم عقبی الدار، گھر کتنا اچھا ہے تمہارا۔ یہ جنتیوں کو فرشتوں کا سلام ہے۔ اور سب سے بڑا سب سے پیارا سلام سورہ یاسین سب پڑھتے ہیں نا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے، رب رحیم کی طرف سے اللہ فرمائیں گے جنتیوں السلام علیکم۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ ایمان کے صدقے سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے صدقے سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے سلام آئے گا تو کتنی خوشی ہوگی، اور کیسے خوشی ہوگی، کیا نظارے ہوں گے اس وقت، اور کتنی حلاوت نصیب ہوگی، کتنا مزہ آ جائے گا جب اللہ فرمائے گا السلام علیکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جنتی ان کی آخری بات کیا ہوگی؟ پہلی بات تو کیا ہے؟ سبحانک اللہم، وآخر دعواہم، آخری بات کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کی، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کی تعریف میں ہم لگے رہیں گے، اللہ کی تعریف میں لگے رہیں گے، اور بے ساختہ۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے ہمیں تسبیح نکالنی پڑے گی، ہمیں باقی کام چھوڑنے پڑیں گے،
مشقت برداشت کرنا پڑے گی، کچھ بھی نہیں، جیسے سانس لے رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، سبحانک اللہم، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ خود بخود جاری و ساری ہوگا۔ کتنے مزے ہوں گے جنت میں انشاءاللہ۔ اس کے لیے وہ فرشتوں کی بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ سلام علیکم بما صبرتم، وہی تم نے صبر کیا، وہ صبر ہمیں کرنا ہوگا۔ یہاں پر خواہشات اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، بڑے بڑے منہ کھول کے کھڑی ہوئی ہیں۔ ہر بندے کی اپنی اپنی کہانی ہے۔ کوئی کہتے جی بس گھوڑے کا شوق ہے، کسی کو طوطے کا شوق ہے، کسی کو کتے کا شوق ہے، کسی کو بلی کا شوق ہے، کسی کو کرکٹ کا شوق ہے، کسی کو فٹ بال کا کھلاڑی بننے کا شوق ہے، کسی کو عالیشان محلات کھڑے کرنے کا شوق ہے، کسی کو ذاتی دکان کا شوق ہے، تو کسی کو کوٹھی کا، کسی کو مکان کا، کسی کو ذاتی کاروبار کا۔ ہر ایک کے اپنے اپنے شوق ہیں، لیکن ہر شوق کے پیچھے پھر شوق ہے۔ ایک خواہش اللہ پوری کرتا ہے پھر اور سر اٹھا لیتی ہے، اللہ وہ پوری کرتا ہے پھر اور نکل آتی ہے، بڑے بڑے منہ کھول کے پھر اور آ جاتی ہیں۔ انسان کچھ بھی کر لے، اللہ کے حبیب فرما گئے ہیں کہ اگر سونے کی وادی بھی مل جائے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، پھر بھی ابن آدم تمنا کرتا ہے ایک اور، دو مل جائیں ایک اور۔ دنیا کے اندر ایسا ہی رہے گا۔ فرمایا کہ بس قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے، دنیا کے اندر نہیں بھر سکتے سب۔ ہاں جنت کے اندر ہماری خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صفت عطا فرمانی ہے۔ اللہ کی صفت ہے نا، جو وہ چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنتیو میں اپنی یہ صفت تمہیں دے رہا ہوں، جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ جہاں چاہو جانے کے لیے بیٹھے بیٹھے جنتی کہہ کہ وہ فلاں بندہ ہوتا تھا، ایک اچانک اس کو خیال آئے گا وہ دنیا میں فلاں بندہ ہوتا تھا، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پردے ہٹا دے گا، وہ سامنے دیکھو اس کو، جنت میں ہے تو دیکھو، جہنم میں ہے تو دیکھو۔ اگر جنت میں ہے ملاقات کرنی ہے، جس کو ملنے کے لیے جائیں گے، آگے گھوڑا بیٹھ جاؤ، اور وہ چلتا نہیں ہے، اڑتا ہے۔ راستے کے اندر درخت بھی آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ جنتی گھوڑے کو ادھر موڑے اور اپنا راستہ تبدیل کرے۔ اللہ درخت کو حکم دیتا ہے راستہ چھوڑ، یہ میرا پیارا جنتی آ رہا ہے۔ وہ درخت راستہ چھوڑ دیتا ہے، جنتی گزر جاتا ہے، وہ پھر اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا اعزاز اللہ اپنی رضا عطا فرماتا ہے، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی زندگی، مختصر ترین زندگی، یہ بھی نہیں پتہ کہ ہے کتنی مختصر، یہ بھی پتہ نہیں۔ اس میں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اس کو گزار دیتے ہیں تو یقین جانیے کہ جیسی آنکھیں بند ہوں گی اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔